میرے والد صاحب نے ہم پانچوں بھائیوں میں سے کوئی محنت نہیں کی, میرے پانچوں بھائیوں سے کبھی کوئی محبت نہیں کی. ہماری دادی بیمار تھیں اور وہ کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے. چاچو تایا پھپھو کسی سے نہیں ملتے, بلکہ امی ملتی رہتی ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا میں کون سے اسکول میں پڑھتا تھا. واش روم میں صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتے. کیا میں ابو سے شکوہ کر سکتا ہوں؟ کر تو دیا, ہو گیا شکوہ. بھائی دیکھو ابا جو ہے نا, چاہے جو بھی ہوں, ابا بہرحال ہیں, یہ ذہن میں. یہ جتنی ساری خرابیاں ابا نے یہ نہیں کہ ابا نے یہ نہیں کہ ابا نے یہ نہیں, اگر وہ ابا لیس ہو گئے ہیں, ان میں ابا کا عنصر ختم ہو گیا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. بھائی اتنے برے ہو گئے کہ اب وہ ابا, دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مسلمان مومن جب تک ایمان ہے, جتنا بھی برا ہو, سزا کھانے کے بعد بہرحال کہاں جائے گا؟ جنت میں, کیونکہ تھا وہ کیا؟ مومن. اللہ کہے گا مجھ پر ایمان رکھتا تھا نا, یہ کوالٹی تھی, لہذا اس کو عام لوگوں سے بہرحال منفرد رکھوں گا میں. جتنے بھی گناہ کرے گا سزا کھانے کے بعد جائے گا کہاں؟ جنت میں. اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, ویسے ہی بخش دیں. لیکن کافر جو ہے, جو مومن نہیں ہے, ایمان لیس ہے, جتنا بھی نیک ہو, اللہ کا قانون ہے ٹھیک ہے کم درجے کی جہنم میں چلا جائے گا. جو کافر زیادہ برا ہے وہ زیادہ بری جہنم میں, جو کم برا ہے وہ کم درجے کی جہنم میں نسبتاً, لیکن بخشش, کیونکہ اس میں کیا ہے, وہ ایمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ابا کی ایک کوالٹی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے حقوق اور ان کے احترام کا حکم دیا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں, آپ ان سے پیدا ہوئے ہو. جیسے اللہ جو مومن کو بالآخر جنت میں لے کے جائے گا, اس لیے تھوڑی کہ وہ اچھا یا برا ہے. اگر اچھائی برائی کی بحث ہوتی تو جو اچھے مومن ہیں وہ جنت میں جاتے, جو برے ہیں وہ کہاں جاتے؟ جہنم میں. مومن اچھا ہو یا برا ہو, بالآخر جائے گا کہاں؟ جنت میں. وجہ اس کی ہے کہ ایک ایسی کوالٹی ہے ایمان, کہ یہ کوالٹی تمام کوالٹیز پر کیا ہے؟ بھاری. تو جنت کی جو اصل وجہ ہے وہ ایمان ہے. تو جب تک ایمان ہے جنت میں بہرحال جائے گا. اتنا برا ہو گیا کہ ایمان لیس ہو گیا, ایمان نکل گیا اس کے اندر سے, پھر جنت میں نہیں جائے گا. تو قرآن نے جو ابا کے فضائل بیان کیے, ابا کو کے خیال کرو, ان کی آواز سے اپنی آواز کو پس رکھو, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو وغیرہ وغیرہ, جو اتنے, اور باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے, جو باپ کو خوش کرے گا, خوش نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ جو اتنے فضائل ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ابا آپ کا خیال کرتے ہیں, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں. تو اگر وہ اتنے برے ہو گئے کہ ان کے اندر سے ابا پن ہی نکل گیا, جیسے کوئی مسلمان اتنا گناہگار ہو جائے کہ ایمان سے ہی چلا گیا, پھر اس پر ایمان والے احکام جاری, بولو بھائی نہیں. تو ابا نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اب وہ ان کے اندر سے ابا پن کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. تو اب ان کے حقوق کیا ہو گئے؟ ساقط. اور یہ نکل سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ اگر آپ کہو کہ یہ اب میرے ابا رہے نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ وداؤٹ ابا گھوم رہے ہو, ہیں بھائی؟ وداؤٹ والد یا تو عیسیٰ علیہ السلام تھے یا آدم علیہ السلام تھے, یہ دو ہی ہیں جو ابا کے بغیر. باقی جتنے بھی ابا کے بغیر ہیں وہ اچھے لوگ, بولو بھائی, وہ پھر گورے ہوتے ہیں, انگریز ہوتے ہیں. تو اگر ان کے اندر سے ابا پن نکل گیا تو پھر یہ نکل کے گیا کس میں؟ وہ ہیں پھر آپ کے ابا. تو کسی اور کو بھی ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, اور یہ بھی مانتے ہو کہ انسان بغیر باپ کے ہوتا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ جتنے بھی برے ہیں ابا بہرحال یہی ہیں. تو اسلام نے جو باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہ باپ ہونے کی وجہ سے بیان کیے ہیں, وہ معاشرے کے اچھے یا برے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بیان. اچھے انسان کی وجہ سے تو الگ حقوق ہیں, ارے کوئی اچھا ہو تو وہ الگ اس کے حقوق ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. ابا کے حقوق اس لیے, ماں کا بھی یہی ہے, جب تک وہ اماں ہے تو اماں ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. تو اس لیے آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. ہاں یہ جو حقوق ادا نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, پھپھی کا خیال نہیں کر رہے, نانی کو نہیں پوچھ رہے, ماموں سے ملنے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ, یہ ان کی ہیڈیک ہے, یہ آپ کی ہیڈیک نہیں ہے. آپ محبت سے سمجھائیں, مان جائیں, ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا بعض دفعہ ایسا ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی ان سے بد کلامی, بدتمیزی جائز نہیں ہے, کنارہ کشی اختیار کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا کر لو؟ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ.
ابا میں جب رہتا ہوں آپ سب کے سامنے مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو, پیسے لے لے کے کھاتے رہتے ہو. بعض ایسے ابا بھی ہیں آپ جتنی تنخواہ ابا لے لیتے ہیں آپ کو دھیلا بھی نہیں دیتے, اور پھر ڈبو اسنوکر میں بھی اس قسم کے ابا بھی ہیں بھائی, اڑا رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ پھر آدمی ایک حد تک افورڈ کر سکتا ہے نا ساری چیزیں, یا آپ کی بیوی پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ماں پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کیسز آتے ہیں ماں پہ اتنا ظلم باپ نے کیا, اب بیٹے کہتے ہیں اگر ہم ابا کو جواب نہ دیں آگے سے تو ابا تو اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پہ میں ان سے کہتا ہوں یار ابا سے پھڈا کرنے کے بجائے اماں کو ابا سے کیا کر دو, بولو بھائی الگ کرو, اماں کو الگ گھر لے کے دو, ابا کو بولو دوسری شادی کرا دو ان کی. اب ابا کہیں گے میں بیگم لیس کیسے پھروں, بہت زیادہ جب ظلم ہو پھر اس کی نارمل حالت میں نہیں, نارمل تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. تو اس طرح سے کوئی حل تلاش کیا جائے, لیکن ابا کا گریبان پکڑنا, تھپڑ مارنا, ابا سے گالیاں, یہ نہیں ہوتا. اس کا آپ کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا. تو کنارہ کشی سائڈ پہ لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ. پھر اس پہ بھی اگر ابا ناراض ہوتے ہیں کہ وہاں کیوں رہ رہا ہے تو اس ناراضی کی پرواہ بولو بھائی مت کرو, یہ آپ کے اختیار میں نہیں. کبھی کبھار ملو ان سے, السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ ٹائم نوٹ کر کے کہ یار آدھا گھنٹہ تک ابا مجھے برداشت ہو جائیں گے, اس کے بعد مجھے کورونا ہو جائے گا. اگر آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھو, ابا خیریت سے, ابا نے صلواتیں شروع کر دیں, یوں تو ایسا ہے, تو غیرت نہیں ہے تیرے میں اندر, تو جورو کا غلام بن گیا, تو یہ بن گیا. آپ پہلے سے سوچ کے گئے تھے یار ابا ہیں تو برداشت کرنی ہے, تو آدھا گھنٹہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت کرو. ابا خیریت سے, ابے تو خیریت ویریت تیری سالے, میں تیرے سے کیا پوچھ رہا ہوں, تو خیریت کی باتیں کر رہا ہے. تو چونکہ آپ نے اگر چھیڑ دیا نا اس موضوع پر, پھر تو ابا اور گرم ہو جائیں گے, پھر وہی تو ٹاپک چینج کرتے رہو, اور ابا یہ وہ, ابا اس کو ذرا تھوڑا سا جو بھی ماحول چل رہا ہے اس حساب سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. پھر بھی ابا کو غصہ آ رہا ہے تو پھر اس کی پرواہ مت کرو, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں ہے نہیں. کیونکہ اب مزید بیٹھو گے پھر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا ہر چیز کی برداشت. اب پھر ایسا نہ ابا پہ چڑھے گا غصہ کر کے کہ یار ابا بس کرو یار. تو ابا پہ ہاتھ اٹھانا, ابا کو تھانے میں بند کرانا, ابا سے بد کلامی کرنا, گالیاں دینا ٹھیک نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہو, وہ بھی سخت مجبوری, بلا چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت, بہت شدید مجبوری تو کنارہ کشی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, باپ نے کہا میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, یہ بہت زیادہ ہو گئی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلام. یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر سے مارو گے, مار کے تو دیکھو. یہ نہیں ہے, آج باپ سے ایسے باتیں کی جاتی نا, ابا تو ہاتھ اٹھا کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ, یہ کہتے ہیں نا باپ سے. باپ کہتا ہے میں وراثت سے محروم کر کے تو دیکھو, آپ یہ کاغذ دکان ماموں کے نام کر کے تو دیکھو, چاچو کے نام کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل نہیں چلے گا بھائی, بولو نا, یہ اسٹائل باپ کے سامنے شریعت میں نہیں چلتا. اس کا بھگتنا پڑے گا آپ کو قیامت کے دن کہ کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کرتے ہو, میں دیکھتا ہوں یہ کاروبار فلاں کو کیسے دیتے ہو, میں دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا, یہ باپ ہے, یہ دوست نہیں ہے. اسلام نے بڑا محبت سے ابا کو سمجھایا, ابا نے کہا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تجھے, خاموش ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. یہ نہیں کہا کہ آپ مار کے تو دیکھو ابا ہیں. آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک ہو, اور آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ برے ہیں. پھر بھی تو انتہاؤں کا مقابلہ ہو رہا ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام ابا کا ابا ہونا دیکھ رہے ہیں, کافر ہونا نہیں دیکھ رہے. کیونکہ ابا کے حقوق ابا کی وجہ سے, تبھی غیر مسلم والدین کے بھی وہی حقوق ہیں جو مسلم والدین کے ہیں, وہی ابا ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ابراہیم نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی, میں آپ پھر بھی اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. اور پھر کنارہ کشی اختیار کی. تو یہ آخری حرب ہے. کافی ہو گیا بھائی, بس اگلے ہفتے.